ہے بھائی تم بھی میدان میں نکلا. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر الحق، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ناحق نکال دیا گیا. جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، جرم ان کا یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس جرم کی پاداش میں ان لوگوں کو گھروں تک سے نکال دیا گیا. آپ سوچئے کہ کہاں اجازت دی جا رہی ہے جنگ کے کرنے کی، جن کو گھروں سے نکال دیا گیا، اور پھر اس کے مقابل کرنے کے لیے یہ لوگ چڑھ کے چڑھائی کر کے مدینے کے اوپر آ گئے. پوری آیت جو ہے بہرحال وہ تو آپ دیکھ لیں گے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اجازت پہلی دفعہ جو مل رہی ہے میدان جنگ میں نکلنے کی، وہ کس مقام پہ مل رہی ہے، کیوں دی جا رہی ہے. وہاں آ گئے یہ سب. اب وہاں آ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جب مقابلہ ہے تو پھر پوری قوت سے مقابلہ کرنا ہوگا. تو وہ ٹھیک ہے، دو دلی سے، بد دلی سے، کمزوری سے یہ تو مقابلہ ہی کچھ نہیں ہوتا. اس سے تو بہتر ہے بغیر مقابلہ کے ہی صلح کر لو، ان کی شرائط مان لو. شرائط تو مانی جا نہیں سکتی تھی، اسلام چھوڑنا پڑتا تھا. تو دین کو چھوڑ کر کسی شرط کے اوپر بھی صلح کرنا، یہ تو موت سے بدتر تھا ان کے لیے. کہا کہ وہاں جاؤ. اب یہ ہے جی وہ آیت جو اب آئی، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. اب جب ان کے سامنے آؤ، مٹ بھیڑ ہو ان کے مقابلے میں، تو پھر ٹھیک ہے، پوری قوت کے ساتھ پھر لڑائی کرو. حتیٰ اذا، یہ ہے وہ اہم مقام جی جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اس آیت میں بڑا اہم مقام وہ آتا ہے اور بڑی وضاحت کی ضرورت ہے. حتیٰ اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، پوری قوت سے جنگ کرو. جب یہ شکست کھا جائیں تو پھر جنگ کے قیدیوں کو بند، وہ جو جنگ کے قیدی وہاں رہ جائیں، جو بھاگ گئے وہ تو بھاگ گئے، جو جنگ کے قیدی وہاں رہ گئے ان کو باندھ دیجیے. تو ہم جنگ میں یہی صورت ہوتی. اب یہ جو جنگ کے قیدی ہیں کیا کیا جائے ان کو؟ اس زمانے میں عربوں کے ہاں ہی نہیں، ساری دنیا میں یہ رواج تھا، اور عربوں کے ہاں تو خاص طور پہ یہ چیز موجود تھی. جنگ کے قیدیوں کو غلام بنایا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا. ہر جگہ یہ نظام موجود تھا. اب یہ جنگ میں قیدی آ رہے ہیں پہلی جنگ کے اندر قریش کے، تو اس زمانے کے عام دستور کے مطابق بھی یہ قیدی جو تھے ان کو غلام اور لونڈیاں بنایا جا سکتا تھا. ان پہ تو خود قریش بھی اعتراض نہیں کر سکتے تھے، دنیا کی کوئی طاقت اعتراض نہیں کر سکتی تھی، سب کے ہاں یہی ہوتا تھا. لیکن یہ تو دین ہے جس نے کہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہر انسان انسان ہونے کی جہت سے یکساں واجب التکریم ہے. جو واجب التکریم ہے اسے غلام کیسے بنا لیں گے آپ؟ انہیں کیا کیا جائے گا یہ جو قیدی آ گئے؟ یہ ہے عزیزان من وہ نقطہ ماسکہ جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں. غلام اور لونڈی، یہی ایک سورس یا سرچشمہ تھا غلام اور لونڈیاں بنانے کا. آگے جو ہے نا کہ یہ لونڈیاں فروخت ہوتی تھیں، بیچی جاتی تھیں، تقسیم کی جاتی تھیں، تحائف میں دی جاتی تھیں، یعنی ابتداً یوں یہ غلام اور لونڈیاں بنائے جاتے تھے. پھر ان کی یہ کیفیت تھی، سلیو ٹریڈ بھی ہوتی تھی. پھر یہ پوچھو نہیں جسے آپ تمتع کہتے ہیں، گھروں کے اندر بھی ڈالی جاتی تھی لونڈیاں. یہ چیز تھی اور یہ دنیا بھر میں جائز سمجھا جاتا تھا اسے. عزیزان من سنیے قرآن نے کیا کہا، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ. دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ان دشمنوں سے کہو کہ کفارہ دے کر، رینسم دے کر ان کو لے جائیں، ہمارے اگر وہاں کچھ قیدی ہیں تو ان کے بدلے میں ان کو چھڑا لو. اور اگلی چیز عزیزان من قرآن ہے، خدا کا دین ہے، اگر ان میں یہ بات نہ ہو اور وہ نہ آئے تیاری کے لیے تو احسان کر کے ان کو چھوڑ دو. اللہ اکبر.
دیکھتے ہیں اسلام نے آ کے کیا کیا، رسول اللہ نے کیا انقلاب برپا کیا، ایک دو لفظوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا انقلاب برپا کیا. ساری دنیا کے اندر معروف جو طریقہ چلا آ رہا تھا اس کے الگ دو فکروں نے ساری بات واضح کر دی. یا تو کفارہ لے کر جنگ کے بدلے جو قیدی ہیں ان سے لے کے، اور اگلی چیز کہ اگر یہ چیز نہ ہو سکے، وہ اس کے لیے تیار نہ ہو تو پھر کیا کرو، احساناً ان کو رہا کر دو. غلامی کا خاتمہ قیامت تک کے لیے کر دیا جائے. یعنی سورس جو تھا غلامی کا، جو ذریعہ تھا غلام بنانے کا، وہ تو یہی تھے جنگ کے قیدی. جب ان کے متعلق یہ حکم دے دیا تو ختم ہو گئی بات جناب. اب آگے آپ کے ہاں دین کے بعد مذہب آیا جناب. ان خلفاء جو بعد میں آئے آپ کے ملوکیت والے، ایک ایک خلیفہ کے مال میں 3,000 لونڈیاں تھیں. اندازہ لگائیے. پھر پہلے تو وہ قیدی جو آتے تھے ان کے ہاں غلام بناتے تھے، ان کو، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے، پھر پکڑ کے لاتے تھے یہ انسانوں کو. اور لونڈیوں کی ٹریڈ تو پوچھو نہیں. یعنی بغداد میں ایک پورے کا پوری مارکیٹ تھی جہاں لونڈیاں شام کے وقت نیلام ہوا کرتی تھی، تحفتاً بھیجی جاتی تھی، سپاہیوں میں بانٹی جاتی تھی، خرید و فروخت ہوتی تھی ان کی، اور یہ گھروں میں تھیں. اور اس کے بعد آپ کے ہاں کی جو فقہ ہے اس کے اندر لونڈیوں اور غلاموں کے متعلق باب کے باب ہیں کہ یہ بالکل اسلام میں یہ جائز ہے، ان کو کس طرح رکھا جائے، کیا کیا شرطیں ہوں، ساری کی ساری. یہ دعویٰ کرنے والے کہ دنیا میں مفتاوات انسانیت سکھائی اسلام نے، یعنی دنیا کا وہ جو چارٹر یو این او کا کفار نے مرتب کیا، غیر مسلموں نے مرتب کیا، اس میں بھی سلیوری کو انہوں نے ایبالش کر دیا تھا. غلامی کو انہوں نے بالکل ختم کرنے کا چارٹر کے اندر، منشور یو این او کے اندر جو تھا اس میں بھی یہ بات تھی. ہمارے ہاں کی وہ جو حجاز کی سلطنت ہمارے ہاں تھی، انہوں نے اس پہ انکار کر دیا تھا دستخط کرنے تھے کہ ہمارے ہاں تو یہ شریعت کا تقاضا ہے، ہم تو رکھ سکتے ہیں، ہم کیسے لونڈیوں کو غلاموں کو منسوخ کریں. یہ بعد میں جا کے یہ جو وہ اس سے پہلے یہ جو تھے حجاز کے سلطان، ان کے والد، انہوں نے آ کے پھر بعد میں یہ اعلان کر کے کیا تھا کہ نہیں صاحب ہم بھی اس کو منسوخ کرتے ہیں غلامی کو. اور اب بھی آپ کے ہاں یہ باقی مملکتیں، یہ جن کے لوگ بھی ہیں وہاں موجود ہیں، لیکن بہرحال فقہ کی روح سے اب بھی جائز تو وہ ہیں. یہ اس سے پہلے جب یہ اسمبلی تھی، میرا خیال ہے وہ بھٹو کے زمانے کی، اس اسمبلی میں ایک مولوی صاحب نے یہ تحریک پیش کی تھی جہاں یہ تھا کہ یہ آئلی قوانین کی روح سے کہ ایک سے زیادہ بیویاں یوں نہیں کی جا سکتی. اس پہ ڈسکشن کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اگر بیوی ایک سے زیادہ نہیں کی جا سکتی تو کم از کم ایک لونڈی رکھنے کی تو اجازت دے دی جائے. پارلیمنٹ میں یہ تحریک پیش کی تھی مولوی صاحب نے، موجود ہے پروسیڈنگ اس کی. آج پاکستان جسے کہتے ہیں کہ اسلامی مملکت، اس کی پارلیمان میں انہوں نے تجویز، اور اس لیے کہ یہ ان کے ہاں جائز ہے. دلیل اس کے ہاں اس کے لیے کہ جی قرآن کریم میں معاملہ کا پیمانوں کو آیا ہے سب، ان کے معنی ہیں غلام اور لونڈیاں، ان کے ساتھ یہ کرو، ان کے ساتھ یہ کرو. تو کہا کہ دیکھیے تو قرآن میں ان کے متعلق یہ احکامات دیے ہیں تو وہ ان کے وجود کو تسلیم کرتا ہے نا، یہ دلیل ہے. اسلام جس وقت آیا، معاشرہ اپنا یہ کام ہوا تو عربوں کے ہاں بھرے ہوئے تھا پورا معاشرہ غلاموں اور لونڈیوں سے، پہلے کی آئی ہوئی. خود مدینے کی آبادی میں اگر متعین یا ایگزیکٹ فگر یہ نہیں ہے تو قریباً 3/4 آبادی غلاموں لونڈیوں کی تھی. سارا کاروبار یہی کرتے تھے.
گھروں میں یہ عورتیں ہوتی تھیں اور باہر یہ کاروبار سارا کر